بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت و تبلیغ کے باوجود قادیانی حضرات اسلام قبول کرنے سے خوف کھاتے ہیں، جس کی وجہ وہ معاشی و معاشرتی مسائل ہیں جن کا سامنا ان کو اسلام قبول کرتے ہی کرنا پڑتا ہے۔ ان مسائل کے حل کے لیے سابقہ قادیانیوں کا اپنا فورم تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اب ایک سابقہ قادیانی اکیلا نہیں، اس کے مسائل کا حل ایکس قادیانی ویلفیئر فورم پر موجود ہے۔ اپنے اور دوسروں کے مسائل حل کرنے کے لیے اب بھی اور اسی وقت اس فورم کا حصہ بنیں۔ اپنی معلومات ایکس قادیانی ویلفیئر فورم @gmail.com پر ای میل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیر بھائی کی بات کا میں اب بلا تاخیر بابر بٹ بھائی ہمارے ہیں ان کی طرف جانا چاہوں گا اور بابر بٹ بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ بابر بٹ بھائی، آپ نے پیچھے جو ایپیسوڈ ہوئی تھی اس میں ایک چیز بیان کی تھی کہ ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہے اس نے ان کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا ہے۔ بچے کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، وہ اس کی فنگر ٹپس کے اوپر ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ اس پر مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں یا کوئی اور وجہ آپ نے نکالی ہے، سوچی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ماشاءاللہ جہاں دیدہ ہیں آپ، 15-20 کے قریب ممالک ماشاءاللہ آپ پھر چکے ہیں، تو بتائیں آپ نے کیا دیکھا ہے، کیا نفسیات ہے، کیا طبیعت ہے ان کی، کس وجہ سے یہ چھوڑ رہے ہیں بڑی تیزی سے؟ جی بہت شکریہ عامر اخ بھائی صاحب، آپ نے انٹرو میں بہت کچھ کہا ہے اور انہی جملوں کو، فکرات کو بھی بنیاد بنا کے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے ان کے اوپر۔ عامر بھائی صاحب نے اپنے جو ذاتی تجربات بیان کیے ہیں زبردست، اور جی بلا شبہ پچھلی دفعہ جب ہم نے بات کی تھی ٹیکنالوجی اور اسپیسیفکلی انٹرنیٹ اور کمپیوٹر یا اس سے متعلقہ جو گیجٹس ہیں، جس طرح سیلولر ڈیوائس ہے یا لیپ ٹاپ ہے یا ٹیبلیٹس ہیں، جب یہ آئیں تو اس نے قادیانیت پہ بہت زیادہ ڈینٹ ڈالا ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی شاید کہا تھا کہ جو لوگ ایک سیلولر ڈیوائس، ایک فون جیب میں رکھتے ہیں، وہ چلتا پھرتا اسٹوڈیو ہوتے ہیں، وہ چلتا پھرتا ایک چینل ہوتے ہیں۔ آج کوئی بھی شخص اس کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ جو اس کے دل میں آتا ہے، جو وہ تجربہ کرتا ہے ایوری ڈے لائف میں، جو کچھ وہ دیکھتا ہے، وہ اس کی ویڈیو بنا دیتا ہے، بس ویڈیو وائرل ہوگی تو ختم۔ تو آج کے دور میں آزادی ہے، کمیونیکیشن کی آزادی ہے، ہر شخص اظہار خیال کر سکتا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور یہ چیز قادیانیت کو اس سبب سے یہ بہت بڑا سبب تھا جس سے ان کو نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جو وجہ بڑی تھی، اس کے لیے الفاظ ڈھونڈنا میرے لیے آج مشکل ہو رہے تھے، تو میں نے جو سبب بیان کیا ہے، میں نے یہ الفاظ لکھے ہیں: بے دست و پا وجود، بے دست و پا وجود، نہ کوئی پاؤں ہے۔ وضاحت بھی کرتے ہیں؟ جی میں بالکل وضاحت کروں گا۔ یہ خود کو خلافت کہتے ہیں اور ان کے اپنے جو دعوی جات ہیں ان میں بھی تضاد ہے، اور خود کو اسلام کا ایک فرقہ بھی کہتے ہیں۔ خلافت ہم نے دیکھی اسلام میں، آپ نے بھی پڑھا، سارے دوستوں نے پڑھا۔ خلافت راشدہ تھی، خلافت بنو امیہ تھی، خلافت عباسیہ ہم نے دیکھی، خلافت عثمانیہ دیکھی۔ یہ کسی بھی خلافت کی کوئی قسم یا کسی تعریف میں یہ آتے ہی نہیں ہیں۔ جو خلافت ہے اس کے بھی کچھ لوازمات ہوتے ہیں، کچھ اس کے ارکان ہوتے ہیں، کچھ چیزوں پہ خلافت بیس کرتی ہے۔ خلافت تو یہ کہتی ہے کہ دجلہ یا فرات کے کنارے پہ کتا بھی بھوکا مرے تو خلافت اس کی ذمہ دار ہے۔ واہ واہ واہ۔ خلافت میں رعایا یہ کہتی ہے کہ آپ جو کپڑے پہن رہے ہیں خلیفہ جی، یہ کپڑے جو کرتا یا جبہ آپ نے پہن رکھا ہے، یہ اتنے کپڑے سے نہیں بنتا جو ہمیں ملا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ خلافت یہ کہتی ہے کہ اب آپ کی باری ہے، آپ اونٹ پہ بیٹھیے، اور میری باری ہے کہ میں اس کی نکیل پکڑ کے میں چلوں پیدل۔
اور جو رسید کرنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے کہ خلیفہ اونٹ پہ یا خلیفہ نے مہار پکڑی ہوئی ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا بات ہے بٹ صاحب، زندہ باد. کن تاریخوں میں آتے ہیں. اب کیلیفیٹ کو چھوڑتے ہیں، کیا یہ مونارکی ہے؟ کیا یہ کنگڈم ہے؟ کیا یہ ڈیموکریسی ہے؟ کیا یہ سوشلزم ہے؟ کیا یہ کمیونزم ہے؟ کیا یہ کلونیلزم ہے؟ کیا یہ تھیوکریسی ہے؟ کیا یہ آلوگارکی ہے؟ کیا یہ مارشل لا ہے؟ کیا یہ ڈکٹیٹرشپ ہے؟ کیا یہ حکومت کسی ملٹری کو کے نتیجے میں سامنے آئی ہے؟ کیا یہ ہے کیا؟ دیکھیے، کنگڈم ہے یا ملوکیت ہے یا بادشاہت ہے، ہمارے بہت سارے ملکوں میں، سعودی عرب میں اس وقت یہ آپ کے جو گلف سٹیٹس ہیں، ریاستہائے متحدہ امارات اور قطر، کویت، ہر جگہ پہ بادشاہت ہے. وہ بھی اپنی رعایا کے علاج معالجے کے ذمہ دار ہیں، ان کی تعلیم کے ذمہ دار ہیں، ان کے لیے مختلف ادارے قائم کر رکھے ہیں. یہ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ خلیفہ ایک ملک میں جا کے کفار کی ریاست میں بیٹھ کے مانگ رہا ہے؟ اب میں ان کی کیا تعریف کروں؟ یہ کس کلاسیفیکیشن میں، کس تعریف میں یہ فال کرتے ہیں؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں عمر بھائی، آپ کا جو جب آپ ہوسٹ کر رہے ہو تو مجھے بڑا آپ کے جو ڈیکورم ہے آپ کے پروگرام کا بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے. پٹڑی پہ اتر جاتے ہیں پٹڑی سے، اور میں اگر یہ کہوں کہ یہ چند چالاک افراد کا ایک گروہ ہے جو بڑے منظم طریقے سے درہم کے نام پر ایسے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں یا ان کا پیسہ کھا رہے ہیں جو زیرک نہیں ہیں یا کم عقل ہیں. اس کے علاوہ میں ان کو کوئی اور تعریف دے نہیں سکتا. یہ وہ پنڈت ہیں جو دو طرح سے کماتے ہیں. تیلی سے پنڈت نے پوچھا کہ تمہارا تیل بکتا ہے یا نہیں بکتا؟ تیلی نے کہا نہیں بک رہا، حالات بڑے برے ہیں. پنڈت نے کہا کہ میں تیل بکوا دوں گا، مجھے کچھ دے دینا. پنڈت نے اپنے پیروکاروں سے کہا کہ آپ دیے جلائیں، دیے جلائیں، ادھر بھی دیا جلائیں، ادھر بھی فلاں شرائن پہ دیا جلائیں، فلاں جو مندر ہے اس پہ دیا جلائیں. دیے جلائے گئے. جس نے بھی دیا جلایا 7 چونی 58 روپیہ بھی رکھا. ایک تو پنڈت کی یہ انکم بڑی، جو تیل تھا پنڈت رات کو وہ گھر لے گیا اور جا کے تیلی سے بھی پیسے لے لیے. یہ بالکل یہی ڈسکرپشن ہے. اسی طرح میں نے ڈسکرائب کر سکتا ہوں کہ ایک تو یہ پیسے لیتے ہیں اقوام متحدہ سے، مختلف ممالک سے کہ ہم مظلوم ہیں، ہم کچھ لوگوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، وہ ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف سے اپنے پیروکاروں سے بھی پیسہ لے لیتے ہیں. مجھے وہ پروفیسر ارشد کا آج ایک شعر یاد آیا جب میں یہ آپ کے پروگرام کے بارے میں تیاری کر رہا تھا کہ وسنیک پنڈاں دے نہ سمجھن چالاں نو، ٹکڑ کون لے گئے تے چڑکن بالاں نو. یہ ٹکڑے انہوں نے یہ چرائے ہیں لوگوں کے، سادہ لوگوں کے، گمراہ لوگوں کے، جن میں ہمارے باوجداد بھی شامل تھے. وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے. یہ اصل میں ایک ایسا گروہ ہے جو ایک ہی گھرانہ ہے. میں اس کو منارکی نہیں کہتا، ملوکیت نہیں کہتا. میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں، میں آپ کو ڈائیورٹ بھی کروں گا تھوڑا سا، ری ڈائیورٹ جسے ری ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں. اچھا، کیا آپ بابر بٹ بھائی اس کو ڈائناسٹی کہہ سکتے ہیں؟ کائنڈ آف فیملی ڈائناسٹی یہ نام دینا چاہیں گے آپ، یا اس میں بھی کوئی نقص نکل آئے گا؟ ڈائناسٹی بھی کوئی چاجدے بندیاں دی ہوندی ہے. مطلب یہ ہے کہ سارے لوازمات شاید یہ یہاں بھی نہ ڈائناسٹی میں بھی نہ پورا کریں. یہ اصل میں ایک گھر ہے، اور ایک گھر کو بالی لحاظ سے چند احمق لوگوں نے بہت مضبوط کر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے علاوہ آگے کچھ پتہ نہیں چلتا. بس یہ جی خلافت ہوگی،
اور یہ صرف مرزا خاندان میں سے ہوگی. پہلے خلیفہ جو تھے ہمارے خلافت راشدہ پہ نظر ڈال لیں, وہاں سے شروع کر لیں, وہ بنو ہاشم میں سے بھی غالباً نہیں تھے, بنو امیہ میں سے تھے, دوسرے تیسرے, اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں سے نہیں تھے. جی جی. یہ کون سی خلافت کی قسم ہے؟ کس کو یہ خلافت کہتے ہیں کہ اگر پہلے کا سہارا لیتے ہیں کہ جو حکیم نور الدین تھے, وہ پھر آپ کا جو پروگرام ہے اس کا ڈیکورم ایسا ہوتا ہے, مجھے بڑا ریسٹرکشن میرے پہ رہتی ہیں کہ میں بڑا محتاط ہو کے بولتا ہوں کہ نور الدین کا خلیفہ بن جانا یا آگے آ جانا, اس کی دو ہی وجوہات تھی. ایک تو اس کاروبار کو اس نے متعارف کرایا, بہائیت سے اس کے تعلقات تھے, اور بارڈر کے اس پار سے سارا لٹریچر اس کے نام پہ آتا تھا. یہ جو نقل کرتے تھے پیراگراف کے پیراگراف چرائے گئے ہیں, بعض تو ایسی تحریریں ہیں جن میں ایک لفظ بھی نہیں انہوں نے بدلا, جو کتابوں میں چھاپ. اور دوسرا جو تھا وہ ان کی جو محترمہ تھیں جنہیں یہ اماں جان کہتے ہیں, پہلی تو بڑی یہ انتہائی بدتمیزی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے کہ نصرت جہاں بیگم کو ام المومنین صدیقہ بنت صدیق کے سامنے کھڑا کر دیا, اور ہستی کے سامنے مد مقابل ایک بندہ یہ لے آئے. اصحاب بدر 313 اور جو فیون پینے والے تھے بنگی چرسی, یہ انہوں نے گن کے 313 کیے. نہ کوئی خدمت اسلام کے لیے, نہ کوئی مصائب ان کا سامنا کیا, کچھ بھی نہیں, بس آپ پیتے ہیں. یہ نہ ہوتا تھا آپ. اچھا بٹ صاحب ایک میں آپ کو معذرت کے ساتھ, بڑی معذرت کے ساتھ میں بٹ صاحب, اصل میں ہوتا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ناظرین, آپ کو بھی الجھن ہوتی ہوگی کہ یہ یار عامر حق روک رہا ہے, بٹ صاحب ماشاءاللہ بڑی بات کر رہے ہوتے ہیں اور میں روک لیتا ہوں بیچ میں. دیکھیں جو علمی ذخیرہ ہوتا ہے نا, علمی خزانہ ہوتا ہے, وہ بہتا چلا جاتا ہے. تو یہ اس کو حاصل کرنے والے کا کام ہوتا ہے کہ اس نے کیسے جناب اس سے کو مطلوبہ چیز نکالنی ہے, اور زائد جو ہے وہ خزانہ اس نے بعد کے لیے رکھ لینا ہے. بابر بٹ بھائی ماشاءاللہ چہار جانب بولتے چلے جاتے ہیں گفتگو کے اندر, اور موضوع سے موضوع نکلتے چلے جاتے ہیں, اور پوائنٹ سے پوائنٹ بنتا چلا جاتا ہے ماشاءاللہ. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اسی لیے پھر ان کو واپس لے کے آنا پڑتا ہے کہ بٹ صاحب ماشاءاللہ اے موضوع اور ہے, تو دوسرے موضوع لا جاؤ. اچھا, یہ زاہدہ صاحبہ کا کمنٹ آیا, بابر بٹ بھائی آپ کی الجھن کو سلجھانے کی انہوں نے کوشش کی ہے. وہ کہتی ہیں کہ آپ اس خلافت کو قسم کوئی ٹائپ دینا چاہ رہے ہیں تو یہ فقیروں کی خلافت ہے, یہ علی بابا 40 چور کا ایک گروپ ہے, ٹولہ ہے. اچھا بابر بٹ بھائی میں ماشاءاللہ تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں معذرت کے ساتھ, میرا گلا بھی خراب ہے. یہ جو بہن کہہ رہی ہیں نا, اصل میں ہم بچپن میں دیکھتے تھے, مداری آتے تھے, گداگر آتے تھے دیہاتوں میں, اور کہتے تھے کہ دے 10 روپے اللہ تجھے کروڑ دے گا. ٹھیک ہو, یہ وہی ہے کہ جب تم نے کروڑ 10 کروڑ لے کے مجھے دینے ہیں تو 1-2 لاکھ تو خود لے لے. یہ مانگ کے, بلکہ گداگروں کے گداگر ہیں یہ جو لوگ مغربی ممالک میں جو فنڈز لیتے ہیں, یہ بھی گداگری ہے. یہ جو فنڈز لیتے ہیں اپنے سروائیول کے لیے, تھوڑے بہت جو سوشل ویلفیئر پہ ہیں یا جو ڈسیبلٹی لے رہے ہیں, وہ مانگ کے لاتے ہیں, اور یہ خلافت گدا کے اوپر گدا کرتی ہے, یہ ان میں سے پیسے لے لیتی ہے. چوراں نوں پی گئے مور, وہ والا چوراں نوں پی گئے مور, یا جا داتا دربار تے اپنے واسطے کھایا, میرے واسطے بھی لایا. 5 کلو والا شاپر. اچھا بٹ صاحب واپس آنے ہیں, صرف ایک چیز میں دس دینا ہوں ناظرین. یہ نیچے سے کمنٹ ایک آیا تھا, ان کو بھی میں بتاتا چلوں. دیکھیں میری بات سنیں, کہہ رہے ہیں بٹ صاحب کو کھل کے کھیلنے دیں. ضرور بٹ صاحب کو کھل کے کھیلنے دیں گے, چھکے چوکے ہیں جناب, ٹرپلاں. نہیں, جب عامر بھائی ہوسٹ کر رہے ہوں تو مجھے محتاط رہنا پڑتا ہے بڑا. اس کی میں وجہ مجھے نہیں انشاءاللہ ضرور کھل کے کھیلیں, اللہ ان کو سدا چمکتا دہکتا رکھے. مسئلہ کیا ہوتا ہے میں ناظرین کے لیے بتا دیتا ہوں. دیکھیں جب گفتگو چل رہی ہوتی ہے نا لائیو, تب آپ کو آ رہا ہوتا ہے مزہ, مجھے خود بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے. جب لائیو گفتگو چل رہی ہوتی ہے نا, اس میں جس وقت جس طرف مرضی بات نکل جائے آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. مگر جب یہی کلپ پبلش ہوتا ہے نا, جب کلپ کی شکل میں لوگ بعد میں دیکھتے ہیں, ان کو الجھن ہوتی ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, میں ہمیشہ جب پروگرام دیکھتا ہوں یا کرتا ہوں
تو میں ایز اے پبلک ویور یا پبلک اوپینین کو سامنے رکھتے ہوئے پروگرام کو ڈیکورم کا دیکھتا ہوں کہ مجھے ایک ویڈیو مثال کے طور پر میں نے ویڈیو تلاش کرنی ہے کسی ٹاپک کے اوپر. اب اس ٹاپک کے اوپر کی بجائے کو 3-4 اور ٹاپکس پر بات شروع ہو گئی ہے جو کہ علمی ہے, نو ڈاؤٹ. بٹ صاحب جو بات کر رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے, بہت مفید بات ہے, مگر وہ اس ٹاپک سے ارریلیونٹ ہو چکی ہوئی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنی علمی گفتگو اس ٹاپک کے اوپر بات کو, بہرحال میں اس پر مزید بات نہیں کرتا کیونکہ بٹ صاحب بھی سمجھ گئے, ناظرین بھی امیدہ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اس حوالے سے سمجھنے کے لیے کہ ہم نے کن چیزوں کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے. ناظرین, بابر بٹ بھائی نے ابھی تک جو بات کی ہے اس کا تعلق ہمارے آج کے موضوع سے کیا ہے, یہ تعلق قائم کرنا بہت ضروری ہے. وہ تعلق یہ ہے کہ بابر بٹ بھائی صاحب بتا رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے پاس کسی قسم کا کوئی منضبط, محدود, مخصوص نظریہ ہی نہیں ہے. ان کی نظریہ سیاست کیا ہے, ان کا نظریہ اجتماع کیا ہے, ان کا اصول اور فلسفہ جماعت کیا ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے مثالیں دے کر وعدے کیا ہے آپ کے اوپر کہ اگر آپ نے اس کو خلافت راشدہ سے تشبیہ دینی ہے اس کے اندر کیا ہوتا تھا, خلافت عباسیہ سے تشبیہ دینی ہے اس کے اندر کیا ہوتا تھا, آپ نے بادشاہت سے تشبیہ دینی ہے اس کے اندر کیا. الغرض انہوں نے دنیا جہان کے جتنے نظام ہے سیاسیات ہیں ان کی مثالیں دے کر آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جماعت احمدیہ کا جو سسٹم ہے سیاست کا وہ بے دست و پا ہے. یہ تھی وہ بنیاد جس پر انہوں نے اپنے آج کے نقطے کی رکھی تھی کہ ان کا نظریہ اور اصول اور فلسفی بے دست و پا ہے. اور جب یاد رکھیں کوئی نظریہ بے دست و پا ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک اپنی بقا اور استحکام باقی نہیں رکھ سکتا. یہ وجہ ہے کہ قادیانیت کا زوال اجتماعی سطح کے اوپر روح پذیر ہو رہا ہے. یہ میں بات کرنا. بابر بٹ بھائی آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ پھر عامر منیر بھائی سے اور علی بھائی کی طرف بھی ہم چلیں گے. ماشاءاللہ علی بھائی موجود ہیں, ان کو بھی ہم جگائیں گے. بھائی صاحب صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی ایگزسٹنس کے لیے یا سروائیول کے لیے تگو دو نہ کی ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو دور میں بھی انہوں نے کوشش کی اور مقتدر ادارے جو ہیں ان کو انوالو کیا بلوچستان پہ قبضہ کرنے کی. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ضیاء دور میں بھی انہوں نے کوشش کی اور وہ رائے گاں گئی. ایک وقت تھا کہتے ہیں جب ظفر اللہ خان فارن منسٹر تھا تو کوئی قادیانی ہاتھ پہ لکھ کے صرف یہ لے جاتا تھا نا احمدی, تو اسے آرمی میں کمیشن دلوا دیتا تھا. اور 30-35 سال میں جو ہے کمیشن آفیسر وہ جرنیلی تک پہنچتا ہے. تو اس وقت انہوں نے مقتدر اداروں کو استعمال کیا اور آج بھی ان کی آنکھیں, ان کا فوکس بلوچستان ہے. یہ ایک بہت بڑا دبا ہے, کلنک کا ٹیکا ہے ان کے ماتھے پہ کہ مرزا غلام قادیانی کا جو سکول آف تھاٹ ہے یہ کسی جگہ پہ ہمیں عملی شکل میں دکھاؤ. ابھی عامر منیر بھائی صاحب نے جو ذکر کیا, میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے 97% مسلمان, مجھے صرف مسلمان بھی نہیں کہنا چاہیے, کٹر مسلمان, جن کے ملک میں انہوں نے ریاست کے اندر ریاست قائم کی ہوئی تھی, یہ جو نظارتیں تھیں ان کے شعبے تھے باقاعدہ, کیا آزاد ملکوں میں آ کے, مغرب میں آ کے ان کی جرت ہے کہ ایسی ریاست کے اندر قائم کر سکیں, یا انہوں نے کبھی ایسی جرت کی ہے؟ پاکستان پہ سارا دن بکواس کرتے ہیں. جتنی آزادی پاکستان کے مسلمانوں نے انہیں دی ہے, دنیا کا آزاد سے آزاد ترین ملک انہیں اتنی آزادی نہیں دے سکتا. ان کے آئین کی پابندی نہ کر کے دیکھیں, ان کے کسی قانون کو, ضابطے کو توڑ کے دیکھیں, ذرا ڈرائیونگ ادھر ادھر کر کے دیکھیں, خلیفہ شیروانی سمیت باہر نکال لیا جائے گا, ٹکٹ دی جائے گی اس خلافت کو. پاکستان میں انہوں نے جلا مچائی ہوئی تھی. ادھر جا کے اس کی بات بھی کرتے ہیں, عورت کی بات کر لیتے ہیں, بتائیں ذرا. عامر بھائی صاحب یہ چھوٹی سی میں بات کر کے میں موقع دیتا ہوں, علی بھائی ہیں, سب کو موقع ملنا چاہیے. میرے خیال کافی دیر سے علی بھائی بیٹھے ہیں. جی 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 جی. یہ کرسچین جانتے ہیں کہ جب یہ شاطمیت کا شکار ہوتے ہیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ کرتے ہیں تو ان کو پتا ہے نعوذ باللہ کہ مسلمان کبھی بھی ریٹیلیٹ نہیں کرے گا.
اس لیے نہیں کرے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے سپر سٹار ہیں, ہم ان کو سچا نبی مانتے ہیں اللہ کا, اور وہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اب پرامن احتجاج کرنا شاطمیت کے خلاف ہمارا حق ہے. ان ملکوں میں بھی ہم احتجاج کرتے ہیں, کئی بار کرتے ہیں. پچھلی دفعہ -13 یا 14 ٹیمپریچر تھا, چھوٹا بچہ تھا, وائف کہہ رہی تھی کہ اس کو نہ لے کے جاؤ, میں اس کو بھی لے کے گیا احتجاج میں. لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بچے لائے ہوئے تھے, میں نے کہا ڈریس اپ کرو اس کو, جائیں گے ہم. خلیفہ انگلینڈ میں بیٹھا ہے اور پرامن احتجاج کا اختیار بھی نہیں رکھتا, اس کو نبی سے محبت کے اظہار کے لیے بھی ملکہ کی اجازت لینا پڑتی ہے. ان کے پاس 101 دلیل ہوتی ہے کہ جی آگے سے بات نہیں کرنی, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. جو رشدی تھا اس نے لکھا, اس کو جواب دینا ہے, صرف احتجاج نہیں کرنا. آج ملکہ اس کو اجازت دے اور یہ کہہ دے کہ ایک پرامن احتجاج کر لو, صبح ان کے پاس 1000 دلیل ہوگی کہ احتجاج کرنا چاہیے. یہ ایسی قوم جن سے ہمارا واسطہ ہے. بہرحال بہت شکریہ, آپ نے مجھے ٹائم دیا. علی بھائی بیٹھے ہیں. جی بالکل دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں, بالکل دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں. علی بھائی کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں.